السلام علیکم بچوں، آج ہم پڑھیں گے خط کسے کہتے ہیں اور خط کیسے لکھے جائیں، اس کے اصول کیا ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے درخواست کیسے لکھی جاتی ہے، اس کے کیا اصول ہیں، اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم خط کے بارے میں پڑھیں گے۔ خط کسے کہتے ہیں، آئیے پتہ کرتے ہیں کہ جو لوگ ہم سے دور ہوتے ہیں ان کے نام جو عبارت یا جملے لکھے جائیں اسے خط کہتے ہیں۔ بس لکھ کر بات کرنا خط کہلاتا ہے۔ تو بچوں، ہم کیا کرتے ہیں، جو بھی ہمارے اپنے ہم سے دور ہوتے ہیں یا کہیں دور چلے گئے ہوں، ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے، تو ہم کیا کرتے ہیں، کچھ عبارت یا جملے ایک عبارت یا جملے لکھ کر ہم کیا کرتے ہیں، کسی کاغذ پر بھیجتے ہیں، تو اسے ہم خط کہتے ہیں۔ جو خط کے اگر ہم عام لفظوں میں کہیں یا مختصر لفظوں میں کہیں کہ لکھ کر بات کرنا، لکھ کر جو بات کی جاتی ہے اسے ہم خط کہتے ہیں۔ ورنہ ہمارے سامنے جو ہوتا ہے، ہمارے اپنے جو سامنے ہوتے ہیں، ہم انہیں بات کرتے ہیں ہم ان سے، تو ہمیں خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن جب ہم سے کوئی دور چلا جاتا ہے تو ہمیں خط لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہی جو باتیں ہم ان سے کرنا چاہتے ہیں وہی ہم خط میں لکھتے ہیں، اسی لیے اسے خط کہا جاتا ہے۔ خط لکھنے کے چند اصول کیا ہیں؟ سب سے پہلا اصول ہے بچوں، خط کے شروع میں خط لکھنے والے کا اپنا مکمل پتہ اور تاریخ۔ جب ہم خط لکھتے ہیں، خط کے سب سے اوپر ہمیں اپنا مکمل پتہ اور تاریخ لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے میں ایک نمونے کے طور پر بتاتا ہوں، یہ دیکھیے، یہ جس نے بھی خط لکھا ہے، میں نے ایک خط اٹھایا ہے، کسی نے اپنے والد کے نام خط لکھا ہے، اور اس میں اس نے اپنا پتہ لکھا ہے، یعنی اپنے گاؤں کا یا اپنے ضلع کا، وہ کہاں رہتا ہے کہاں نہیں، تو وہاں کا پتہ لکھا اور نیچے تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ چیز سب سے ضروری ہے کہ یہاں شروعات ہی کس سے کرنی ہے، خط کے شروع میں جو خط لکھ رہا ہے اس کا اپنا مکمل پتہ اور تاریخ۔ نئی سطر پر مخاطب کے القاب اور اسلام یا آداب، یعنی جس سے ہم مخاطب ہو رہے ہیں یا جس سے ہم بات کر رہے ہیں، اس کی اعزاز میں جب ہم مخاطب ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اسلام لکھتے ہیں یا آداب لکھتے ہیں یا کچھ بھی۔ جیسے اس نے لکھا ہے پیارے ابا جان، کیونکہ اس نے اپنے والد کے نام خط لکھا ہے تو اس نے کیا لکھا ہے، پیارے ابا جان۔ تو پھر اس نے کیا لکھا ہے، السلام علیکم۔ اب کوئی دوسرے مذہب کا ہوگا تو وہ اپنے حساب سے لکھے گا، یا کوئی اپنے چاچا کو لکھ رہا ہے یا ماما کو لکھ رہا ہے یا پھوپھی کو لکھ رہا ہے یا امی کو لکھ رہا ہے تو وہ کیا کرے گا، اسی حساب سے لکھے گا۔ اب تیسری بات دھیان میں رکھنے کی یہ ہے کہ پھر نئی سطر سے خط کا مضمون شروع کریں۔ اب یہ لکھنے کے بعد نئی سطر شروع کرنی ہے، اسی سطر میں پیارے ابا جان السلام علیکم نہیں لکھنا ہے، یا پھر جو آگے بات شروع کرنی ہے وہ نہیں لکھنی ہے، وہ لائن چھوڑ دینی ہے۔ اس کے بعد نئی لائن شروع کرنی ہے، نئی سطر شروع کرنی ہے۔ مضمون کے خاتمے پر الوداعی کلمات لکھیں۔ جب خط ختم ہو جائے، مضمون ختم ہو جائے کہ کیا آپ کو بات کرنی تھی، آپ نے بات کر لی، تو پھر کیا کرنا ہے، الوداعی، یعنی کہ اب جیسے اس نے لکھا ہے کہ سب گھر والے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، یا کچھ، پھر اس نے لکھا ہے آپ کا بیٹا، آپ کا پیارا بیٹا، آگے نام لکھا ہے۔ اور یہ ہے کہ الوداعی کلمات کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے، خط کے آخر میں اپنا نام لکھنا ہے۔ خط مکمل ہونے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ غلطی کا امکان نہ رہے۔ جب خط مکمل ہو جائے تو خط کو ایک بار پڑھ لیں تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو۔ خط ہم کسے لکھتے ہیں، جیسے والد کے نام لکھتے ہیں، اپنی دوست یا لڑکیاں اپنی سہیلی کے نام لکھتی ہیں، بڑے بھائی کے نام، امی کے نام۔ تو خطوط بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جیسے
کاروباری خطوط ہوتے ہیں، دفتری خطوط ہوتے ہیں، نجی خطوط ہوتے ہیں، ہے نا، یا پھر ہم کیا کہتے ہیں نثری یہ کیا کہتے ہیں ادبی خطوط ہوتے ہیں. تو ہم ان پر مکمل کل بات کریں گے ہر ایک خطوط کے بارے میں کہ یہ ادبی خطوط کیسے لکھے جاتے ہیں، یا دفتری خطوط کیسے لکھے جاتے ہیں، یا کاروباری خطوط کیسے لکھے جاتے ہیں، ہے نا. تو آج جو ہم نے کچھ اہم باتیں خط کے بارے میں کہ خط کیسے لکھا جائے تو اس بارے میں بات کی. نیکسٹ ویڈیو میں ہم مکمل تفصیل سے اس پر بات کریں گے کہ نجی خطوط، کاروباری خطوط، دفتری خطوط یا پھر ادبی خطوط کیسے لکھے جاتے ہیں. ان کے بارے میں ہم ان کے نمونے بھی پیش کریں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.